من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. معنی پہ غور کیجئے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی منور کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. مثل نورہ کمشکات، مثال اس کے نور کی کمشکات جیسے ایک طاقچہ ہے، فیہا مصباح جس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ اور شیشہ کأنہا کوکب گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، دری چمکنے والا، یوقد من شجرۃ جس چراغ کو جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ ایک مبارک درخت کے تیل سے، زیتونۃ جو زیتون کا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ نہ وہ مشرق کی جانب میں ہے وہ درخت، نہ وہ مغربی جانب میں ہے. یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء چمک اٹھے اجالا کرے، ولم تمسسہ نار اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. ہمارا درس جاری ہے سورۃ النور کا، اور اس کی ہم 44 آیات پڑھ چکے ہیں. 34 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی آج اس وقت جو ہم نے آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس سورت کا نام سورۃ نور اسی آیت کے اندر پہلے لفظ سے لیا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض. اس آیت کے اندر آپ کو اگر کہوں کہ یہ قرآن کریم کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے سمجھنے کے اعتبار سے. صرف اس ایک آیت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، تصنیفات ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے آیت النور. میں کئی سالوں سے اس کو پڑھا رہا ہوں. اس ایک آیت کو ممثل لہو کے اوپر فٹ کرنے کے لیے مفسرین نے تقریباً 36 طریقے اپنائے ہیں.
لیکن چونکہ آج عوام بھی ہے تو میں بالکل سادہ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ دماغ حاضر رکھیں گے تو اس آیت نور کا نور آپ کے سینے میں اتر ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اس کو سمجھ سکیں گے. میں ایک مرتبہ آپ کے سمجھانے کے لیے پھر ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس مثال کو فٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ سنیے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی روشن کرنے والا ہے، منور کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال، کمشکاتن، جیسے ایک طاقچہ ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اور المصباح فی زجاجۃ، چراغ بھی شیشے میں ہے. الزجاجۃ، اور شیشہ اس قدر پاکیزہ ہے، صاف ہے، کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ستارہ ہے، دری، چمکدار. شیشہ ہی اتنا پاک ہے، اور وہ جو طاقچے میں شیشے میں چراغ رکھا گیا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اسے جلایا جاتا ہے ایک پاکیزہ تیل سے. کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت کے تیل سے. کون سا ہے وہ درخت؟ زیتونۃ، جو زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ سورج سے مشرقی طرف پر ہے نہ وہ مغربی طرف پر ہے، کھلے میدان میں ہے. سورج طلوع ہوتے بھی پہلے اس پہ لگتا ہے اور غروب تک مسلسل اس پہ سورج کی دھوپ لگی رہتی ہے. یکاد زیتھا، تو ایسے زیتون کے درخت کا جو تیل ہے قریب ہے کہ وہ خود ہی چمک اٹھے. وہ تیل ہی اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ خود چمک اٹھے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے. نورٌ علی نور، نور پر نور ہے، نور ہی نور ہے. واللہ یہدی لنورہ، یہدی اللہ لنورہ، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. بس یوں ہی سمجھ لو ہری پور والو، ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک طاقچہ بنا ہوا ہے. پرانے زمانے میں چراغ جلانے کے لیے کیا بناتے تھے؟ ایک کھڈا سا بنا دیتے طاقچہ. ایک طاقچہ ہے ایک دیوار میں، اور اس طاقچے میں ایک چراغ ہے. کیا ہے؟ اور چراغ بھی کھلا نہیں پڑا، وہ شیشے میں ہے. اور وہ شیشہ اتنا پاکیزہ اور صاف ہے کہ گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے. اور پھر اس چراغ میں جو تیل ڈالا گیا اسے روشن کرنے کے لیے، وہ بھی کوئی سرسوں کا مٹی کا تیل نہیں ہے بلکہ زیتون کا تیل ہے. اور زیتون بھی عام درخت کا نہیں جو کسی سائے میں پلا ہو، وہ درخت نہیں، بلکہ ایسی جگہ کے اوپر درخت اگا ہو کہ اس پہ ہر وقت سورج کی دھوپ لگتی رہتی ہو. تو جس پہ مکمل سارا دن دھوپ رہتی ہے، اس زیتون کا تیل کیا ہوتا ہے؟ انتہائی شفاف، پاکیزہ اور بدبو سے پاک ہوتا ہے. فرمایا وہ تیل بھی اتنا پاک ہے کہ اس تیل کو آگ نہ بھی لگاؤ تو وہ تیل خود ہی چمکار مار رہا ہے، وہ تیل ہی چمک رہا ہے. پھر اس کے اوپر جو
شیشہ ہے وہ بھی چمک رہا ہے، اور اوپر سے آپ نے اب اس کو تیلی بھی لگا دی، تو بولو کیسی روشنی ہوگی اس چراغ کی؟ بالکل ہری پور والو، احمد جمشید کے سادہ لفظوں میں سمجھ لو، انسان بھی ایک دیوار ہے، اس کا سینہ ایک تاقچہ ہے، اس میں رکھا ہوا دل ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ اس کے اندر ایمان کی صلاحیت جو اللہ نے دل میں رکھی ہے وہ تیل پڑا ہے، حق قبول کرنے کی صلاحیت جو اللہ نے رکھی ہے۔ اب اگر اس کو کسی کی دعوت نہ بھی پہنچے یہ خود حق پہ آ جائے گا، کیونکہ فطرت کے لحاظ سے تیل پڑا ہے، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر ہے۔ لیکن اگر اس کو نور قرآن پہنچ جائے، پیغمبر کا فرمان پہنچ جائے، کسی مبلغ کی دعوت پہنچ جائے، اور اس کا وہ نور اتنا چمک اٹھے، اتنا روشن ہو جائے، نور علی نور، پہلے جو صلاحیت ہے تو وہ خود ایک نور ہے، اور نور کے اوپر جب دوسرا نور آ گیا تو نور علی نور ہو گیا۔ پتہ نہیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان کا دل ایک تاقچہ ہے اس دیوار کے اندر، اور اس تاقچے میں رکھا ہوا چراغ کیا ہے؟ مومن کا دل ہے، انسان کا دل ہے، اور اس دل کے اندر جو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ تو ایسے بندے کو اگر کوئی دعوت دین نہ بھی دے تو وہ خود کیا کر لیتا ہے؟ حق راہ پا لیتا ہے۔ لیکن اگر باہر سے اس کو نور اور مل جائے، پیغمبر کی دعوت، مبلغ کا پیغام پہنچ جائے، تو اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اور چمک اٹھتی ہے، اور یوں لگتا ہے نور علی نور، اجالے پہ اجالا، نور پہ نور ہو جاتا ہے۔ کیا کمال ہے! ایمان کتنی قیمتی چیز ہے میرا دوست، اور مومن کے دل کو اللہ نے کس چیز سے تشبیہ دی؟ ہمارے ہاں اکثر جگہوں پہ آیت کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، یہ آیت نور، اکثر مقامات پہ آپ دیکھیں پینٹر لکھتے ہیں، لیکن نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں آسمان و زمین کا نور اللہ ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ تو بھائی آسمان و زمین کا نور اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نور تو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں آسمان و زمین کے اندر روشنی سورج کی ہے، چاند کی ہے، تو کیا چاند اور سورج اللہ کا نور ہے؟ او بھائی یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ سورہ انعام کی پہلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے بھی پیدا کیے اور نور بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو نور اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو اس نور پہ تو زوال آئے گا، کیا اللہ پہ زوال آئے گا؟ نعوذ باللہ، نہیں، آیت کو سمجھو۔ اسی لیے مفسرین معنی کرتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ منور کرنے والا ہے۔ اور اس کے نور کی مثال کمشکات، جیسے تاقچہ ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اور المصباح فی زجاجۃ، چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور جلایا جاتا ہے اس تیل، اس چراغ کو
ایک مبارک درخت کے تیل سے جو زیتون کا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ مشرقی جانب اور نہ مغربی۔ سورج کے مشرق میں ایک چیز ہو تو وہ اس پہ سایہ نہیں لگتا، اس پہ دھوپ صبح نہیں لگتی۔ سورج طلوع ہوتا ہے جب 12 کے بعد ہوتا ہے، تو پھر بعض علاقوں میں 12 کے بعد دھوپ جا کے لگتی ہے۔ کئی تو ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ وہاں عصر کے بعد دھوپ لگتی ہے، صبح سارا دن سورج نہیں لگتا۔ اور کبھی ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوتے غروب ہوتے اس پہ سورج نہیں لگتا، یعنی بالکل مغرب میں ہے، ایسی جگہ پہاڑ کی اوٹ میں ہے تو سورج ذرا سا بھی مائل ہوا اس پہ سایہ آ گیا۔ یہ ایسے کھلے میدان کا درخت ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی روشنی پڑ رہی ہے، پھر سارا دن روشنی سورج کے غروب ہونے تک اس پہ کیا پڑتی رہتی ہے؟ روشنی پڑتی رہتی ہے۔ یہ زیتون کا تیل سب سے قیمتی، شفاف اور کمال کا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی نہ اس کو لوگ کھاتے ہیں، نہ اس کو استعمال کرنا بھی چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، اس سے مالش کرو، اس میں بہت بہترین علاج ہے۔ ہم لوگ اس سے دور ہیں، یا تو مہنگا ہونے کی وجہ سے، اور یا کبھی سوچ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرب لوگ کھجوریں کھاتے ہیں، پاکستان پوری دنیا میں 6 7ویں نمبر پر ہے کھجور کی پیداوار میں، پوری دنیا میں۔ لیکن آپ نے کبھی سال کے رمضان کے علاوہ کبھی کھجور دیکھی ہے؟ نہیں کھاتے۔ یہ ساری مفید چیزیں، تو پھر آپ دیکھ لیں بیماریوں سے بھی ہم دوچار ہیں۔ تو بہرحال فرمائے یہ نور ملتا کہاں ہے؟ یہ اتنا قیمتی نور جو اندر پہنچتے ہی اس اندر کے نور کو اور چمکا دیتا ہے، نور پر نور ہوتا ہے۔ یہ ملتا کہاں ہے؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ایسے گھروں میں ملتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ ان کی کو بلند کیا جائے، یعنی تعظیم احترام کیا جائے اس کا۔ وہ مسجدیں ہیں، کہاں ہیں؟ یہ نور ادھر مسجد نمرہ میں ملتا ہے بھائی، یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مساجد میں جہاں قرآن بیان ہوتا ہے، جہاں دین کی بات کی جاتی، یہ وہاں ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی توجیحات ہیں، وہ میں ذکر نہیں کرتا ہوں۔ آگے فرمایا اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں ہے یہ نور کے حکم دیا ہے اللہ نے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یاد کیا جائے اس میں اللہ کا نام۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے، فِيهَا اس گھر میں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ کون بیان کرتے ہیں؟ اس عزت والے گھر میں جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے اسے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے عزت دی جائے۔ بلند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدیں اوپر اونچی اونچی بناؤ، یہاں کیا مراد ہے؟ عزت احترام ہے۔ فرمایا یسبح لہو، پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لیے، فیہا ان مسجدوں میں، ان گھروں میں، صبح و شام۔ کون بیان کرتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد، رجال ایسے مرد پاکی بیان کرتے ہیں صبح و شام کہ لا تلہیہم، نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو، تجارت کاروبار، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، يَخَافُونَ يَوْمًا انہیں تجارت اللہ سے غافل نہیں کرتی، انہیں کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ قربان جاؤں قرآن کے ان لفظوں پہ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسجدوں میں بیٹھیں کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہا۔ یہ قرآن نے کبھی نہیں کہا کاروبار کرو ہی نہیں، لفظ پہ غور کیا؟
پورے دین نے کبھی کسی مومن کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ بستر اٹھاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور نہ کاروبار کرو روزگار نہ کرو، آپ کیا کرو؟ یہ رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کاروبار بھی کرو تجارت بھی کرو، تجارت کے طریقے بھی بتائے ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ تجارت اور کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈال سکتی۔ کاروبار خوب کرو، اچھا کرو، کاروبار کرو گے تو مسجد پہ بھی لگا سکو گے، کاروبار کرو گے تو یار دوست پہ بھی خرچ کر سکو گے، کاروبار کرو گے تو کسی پرہیزگار متقی غریب مسکین کا خیال کر سکو گے، کاروبار نہیں کرو گے تو پھر اسی طرح بیٹھے رہو گے اور دوسرے کے ہاتھ کو دیکھتے رہو گے۔ کاروبار کرو، لیکن بات کیا ہے؟ تمہیں تمہاری تجارت غفلت میں نہ ڈالے۔ فرمایا ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی، اللہ کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اور يَخَافُونَ يَوْمًا نمازیں بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یخافون یومن ڈرتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے دل۔ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کیا ہوں گے؟ تتقلب فیہ القلوب، جس دن کے اندر دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ یقیناً الٹ پلٹ ہوں گے۔ جب معمولی سا زلزلہ آتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کرو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسا چند دن پہلے کیا حال تھا؟ تو جب یہ زمین ہی ایسی ہلے گی کہ پہاڑ ذروں کی طرح اڑیں گے، ستارے اوپر سے گرد بن کے نیچے گریں گے، ذرات بن کے سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا اور ہلے گی، کوئی جمپ کھڈا اس میں نہیں رہے گا، بالکل ہموار کر دی جائے گی۔ تو خدا جانے اس وقت کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ آپ نے کل کی صورت میں پڑھا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا ہر حمل والی عورت حمل پھینک دے گی، حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، جیسے نشئی آدمی کو پتہ نہیں چلتا راستہ کس طرف ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا اٹھتا ہوا جاتا ہے، یہ حالت ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن یہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ تو اللہ کی یاد بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ، جس دل کے اندر دل مضطرب ہو جائیں گے، والابصار، اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ پتھرا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ فرمایا لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو احسن ما عملوا، بہتر ان اعمال کا جو انہوں نے کیے ہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ بغیر حساب کا ایک معنی کیا؟ بے شمار۔ جب اللہ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے بے حساب بے شمار۔ ٹھیک ہے آگے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، کافر بھی دو قسم کے ہیں۔ اب ان کی مثال، آپ نے تو ایمان والوں کی مثال سن لی نا، اب دوسری مثال بھی ذرا سن لو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ کافر بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے کافر وہ ہیں
جو آخرت کو مانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ہم نے پیش بھی، لیکن ہے مسلمان نہیں وہ، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے کئی فرقے ہیں۔ مکے کے مشرکین بعض ان میں قیامت کے منکر تھے اور بعض قائل تھے کہ اگر ہم لوٹا دیے جائیں گے تو ہمیں جنت میں بھی اعلیٰ ملے گا، وہ کہتے تھے۔ تو اب یہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو ان کے نیک اعمال کہاں جائیں گے؟ قیامت کو مانتے ہیں، مومن نہیں ہیں، اور نیک اعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بدلہ دے آخر میں۔ آئیے مثال سمجھیے، فرمایا اعمالہم کسراب، ان کی اعمال جیسے ریت ہے، بقیعۃ، کھلے میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے خیال کرتا ہے پانی، پیاسا اسے کیا سمجھتا ہے؟ پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس، پیاسا ہے، دور دیکھ رہا ہے، اس کو ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ وہ دوڑنا شروع کر رہا ہے، دوڑتا ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی امید ہے کہ مجھے پانی ملے گا۔ وہ ایک ٹیلا سا نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے پاس تالاب نظر آ رہا ہے، جا رہا ہے، تھک کے جب اس ٹیلے کے پاس پہنچا تو پانی وہاں، اور یہ تھک اتنا گیا کہ مزید چل بھی نہیں سکتا، تو وہیں اللہ کو پائے گا، یعنی اللہ اس کی روح اٹھا لے گا اور موت آ جائے گی۔ یہی حال ان کا ہے، یہ بھی امیدیں لگائے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارے اعمال کے بدلے ملیں گے، لیکن جب قیامت میں رب کی بارگاہ میں آئیں گے تو جس طرح پانی سمجھ کے دوڑنے والے کو پانی نہیں ملا، برباد ہو گیا، موت آ گئی، اسی طرح یہ کافر بھی نیک اعمال کی تمنا میں قیامت تک آیا لیکن کچھ پایا؟ کچھ نہیں پایا اس نے۔ فرمایا اعمالہم کسراب، ان کے اعمال جیسے ریت، بقیعۃ، کھلے میدان میں، یحسبہ الظمآن، صحرا میں، ٹھیک ہے نا، گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے اسے پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، تو کچھ بھی نہیں پاتا اسے، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پاتا ہے اللہ اپنے پاس یا اس جگہ میں، فوفاہ حسابہ، اللہ پورا دے دے گا اس کو اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج، فرمایا یا ان کے اعمال کی مثال کا ظلمات، جیسے اندھیرے ہیں، کیا ہیں؟ اندھیرے ہیں، فی بحر، سمندر کی تہ میں، لجی، کیسا سمندر جو گہرا ہے، یغشاہ موج، جس کو اوپر سے موج ڈانپ لیتی ہے، موج من فوقی، اس کے اوپر دوسری موج ڈانپ لیتی ہے، من فوقی سحاب، اس کے اوپر بادل بھی آ جاتا ہے، تو ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض کے اوپر، اذا اخرج یدہ، جب نکالے گا یہ بندہ ہاتھ، تو لم یکد یراہ، قریب نہیں ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ سکے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نور نہ مقرر کرے، نہ دے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یہ مثال کیسے سمجھو گے میرا بھائی؟ توجہ، ایک بندہ ہے، وہ سمندر کی گہرائی میں ہے، کہاں ہے؟ اور سمندر بھی کیسا؟ جو حد درجہ گہرا ہے۔ تو سمندر کی گہرائی میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ سمندر سے مراد یہاں ہمارے یہ پانی نہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، عرب کے سمندر ہیں نا،
تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ اس سمندر کی گہرائی میں یہ پہنچا، اوپر سے سمندر بھی رکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ سمندر کا پانی ٹھہرا ہوا اگر ہو نا بالکل ایسے تو روشنی کا امکان ہوتا ہے کہ چلی جائے، لیکن سمندر میں بھی اضطراب ہے، موجیں ہیں، اور موجیں بھی ایسے کہ موج کے اوپر موج آ رہی ہے۔ تو اب ایسا بندہ سمندر کی گہرائی میں اپنا ہاتھ اس کو دکھائی دے گا؟ باہر کی چیزیں تو چھوڑیے، اسے اپنا ذاتی ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک اوپر بادل کا بھی اندھیرا آ جائے، بادل بھی کالے چھا جائیں، چلو اب سمندر کی گہرائی میں یہ تو اندھیروں در اندھیروں میں پڑا ہے۔ فرمایا بالکل کافر بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے دل میں جو صلاحیت تھی کفر کی، ایمان کی، وہ بھی اس نے ختم کر دی، اور اوپر سے اس کو گمراہ کرنے والے دوست بھی مل گئے، گمراہ کرنے والے لیڈر اور پیر بھی مل گئے، گمراہ کرنے والی مجلس کے لوگ بھی مل گئے۔ اب اتنا یہ پہلے خود ہی اپنی صلاحیت بھی کھو چکا، اور پھر ان لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ گیا۔ اب اس کو حق کبھی نظر آ سکتا ہے؟ جب تک کہ یہ اس خول سے باہر نہیں نکلے گا یہ حق نہیں پائے گا۔ یہ اسی مخصوص دائرے میں ہوگا اور کہے گا کہ میں 16 آنے کیا ہوں، درست ہوں۔ باہر نکلے تو اس کو پتہ چلے، باہر تو یہ نکلے گا نہیں، ایک اندھیرا تو ہے نہیں، کیونکہ اندھیروں کی اندر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے اندھیروں سے نکال کے، اللہ نے ہمیں قرآن کے نور کے سامنے بٹھایا ہے، اللہ اس نور کو ہمارے سینوں تک اتار دے۔ روشن خیالی لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں روشنی تو دماغ اور دل میں اتارنے والی کتاب ہے ہی قرآن ہے، اور جو تاریک خیال ہیں جن کی تاریکی کا یہ عالم ہے، قرآن کہتا ہے سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا، کالے بادل کا اندھیرا، جو خود ایسی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہو وہ نور قرآن کے حاملین سے کہیں کہ یہ تاریک سوچ ہے، تاریک خیال ہے۔ میرا بھائی تاریک خیال وہ خود ہیں، قرآن نے یہ دونوں مثالیں بیان کر دی ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جی، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، صافات پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ، ہر ایک نے اس کی نماز پہچان لی، وتسبیحہ، اور اس کی پاکی تسبیح پہچان لی ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ علم والا ہے، جاننے والا ہے ان کاموں کو جو یہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ فرمایا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کی پاکی ہر چیز بیان کرتی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، پرندے فضاؤں میں پر پھیلائے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ شاید اگر یہ کسی سیرت کی کتاب سے میں پڑھتا تو شاید کسی کے بندے میں ہوتا کوئی بات کمزور ہے، لیکن یہ کس سے پڑھ رہا ہوں؟ قرآن سے، کہ ہر چیز رب کی کیا بیان کر رہی ہے؟ پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ سورۃ یوسف کے اندر بھی کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے، آپ بار بار کہتے ہیں سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ پاکی کیسے بیان کرتے ہیں؟ پاکی تو آپ یہ بھی کہتے ہیں قرآن پاک ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں دری پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، نبی پاک ہے،
اللہ پاک ہے، یہ ہر پاکی اپنی اپنی شان کے مطابق ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کپڑے پاک ہیں، مطلب ہے غلاظتوں سے، میل کچیل سے پاک ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں قرآن پاک ہے تو آپ کہتے ہیں شک سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے، تحریف سے پاک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں قرآن پاک ہے تو معنی ہے کہ یہ، جب آپ کہتے ہیں نبی پاک ہے تو عیبوں سے پاک ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو معنی ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ کن سے پاک ہے؟ تو معنی ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز یہ پکار کے کہتی ہے اللہ تو ایک ہے، یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور عربی شاعر نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ ان لک فی کل شیء آیۃ، ان لک فی کل شیء آیۃ تدل علی انک واحد، ہر چیز کے اندر، ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تیری قدرت کی نشانیاں ہیں جو بتلا رہی ہے کہ تو کیا ہے؟ ایک ہے۔ بولو تو ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی فرمایا کل قد علم تسبیح۔ اب یہ ایک بات ذہن میں آ جائے کہ پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پودے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تو یہ کیسے پاکی بیان کرتے ہیں؟ پتھر تو بے جان ہے، پہاڑ تو بے جان ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ مخلوق زبان قال سے بیان کرتے ہیں جن کو زبان دی ہے، اور کچھ مخلوق زبان حال سے پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا وجود ہی رب کی پاکی بول رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ سکے، میں سمجھا سکا ہوں؟ ان کا وجود ہی بتلاتا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ چیزیں بے جان ہمارے نزدیک ہیں، یہ رب کو پہچانتی بھی ہیں اور رب کو سمجھتی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے حق میں بے جان ہے۔ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے، ہر چیز نے اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت اور و تسبیحہ، اور اس کی پاکی کو پہچان لیا۔ ایک معنی یہو ضمیر اس چیز کی طرف راجع کرو تو معنی ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق نے اپنی نماز بھی پہچان لی ہے کہ میں نے کیسے پڑھنی ہے، و تسبیحہ، ہر مخلوق نے اپنی تسبیح بھی پہچان لی کہ میں نے اپنے مالک کی تسبیح کس انداز میں کرنی ہے۔ ہر مخلوق کو اپنے اپنے انداز سے سکھائی ہے۔ فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ علم والا ہے، جاننے والا ہے وہ جو یہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلفہ بینہ، پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں اوپر نیچے تہ بر تہ کر دیتا ہے، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس تو دیکھے گا بارش کو جو اس کے بیچ سے نکلتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اتارتا ہے اللہ آسمان سے، من جبال، یعنی پہاڑ نما بادلوں سے۔ جبال آسمان میں پہاڑ ہیں، کیا مطلب ہے؟ پہاڑ نما بادل۔ جب بندہ جہاز میں سفر کرتا ہے اور نیچے بادلوں کو دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے نیچے کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں۔ اور کبھی آپ نے دیکھا یہ بادل اٹھتے ہیں تو پہاڑ لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ ان کو اٹھاتا ہے اور آسمان میں لے آتا ہے، پھر ان بادلوں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر سے بارش نکالتا ہے۔
کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ اگر عقل انسانی مسخ نہ ہو ایک بندے کی فطرت، تو وہ ضرور پہچان لے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے جی، کسی ایک بدو تھا نا، بالکل پینڈو گاؤں کا جٹ آدمی، امام ابن کثیر نے اس کی بات لکھی ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ نے کہا اللہ ہے۔ دلیل ہے؟ نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، دلیل نہیں ہے؟ ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے البارت آثار القدم تدل علی المسیر، البعرت تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر۔ مینگنی پڑی ہو تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اونٹ بکری گزری ہے، اچھا قدم کے نشان ہو تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ کوئی گزرنے والا گزرا ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آتا، صرف ایک قدم کا نشان ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی گزرا ہے۔ تو فرمایا اتنی بڑی زمین و آسمان یہ چیزیں دیکھتے ہو، کیا یہ دلالت نہیں کرتے علی اللطیف الخبیر؟ یہ قدم کو دیکھتے ہو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی گزرا ہے، ایک مینگنی کو دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہو کہ کوئی حیوان گزرا ہے، اتنی چیزیں دیکھ کے اتنا پتہ نہیں چلتا کہ تمہیں کوئی اللہ ہے، کوئی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ محض کافر اپنی ضد پر ہیں اللہ کی قسم۔ اور ہم میں بھی کوئی کمال نہیں تھا کہ ہم نے دلائل میں غور کیا ہو اور مان لیا ہو، یہ ہم پہ رب کا احسان ہے کہ ہمیں مومن بنا دیا، ورنہ ہمارے ہی جیسے دماغ رکھنے والے، آنکھیں رکھنے والے، شکل و صورت رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بکری کا پیشاب پی رہا ہے تو کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اور کوئی کس کام میں لگا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے جی فرمایا فَتَرَ الْوَدْقَ، پس تو دیکھے گا بارش کو نکلتی ہے اس کے بیچ میں سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور برساتا ہے اللہ آسمان سے، من جبال یعنی پہاڑ نما بادلوں سے، فیہا کیا چیز؟ جو اس میں ہے، من بارادن اولے، ایک برد ہوتا ہے ایک برد ہوتا ہے، کیا؟ اگر را کے سکون کے ساتھ ہو تو ٹھنڈک ہے، کیا ہے؟ ٹھنڈک کو کہتے ہیں، اور را کے اوپر زبر کے ساتھ ہو تو اولوں کو کہتے ہیں، ان کو بھی کیا آتے ہیں؟ کریڑی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو فرمایا ہم بادلوں سے طے برطے کر کے اوپر پہاڑ نما بادلوں سے کیا برساتے ہیں؟ برساتے ہیں اس میں سے نمبرادن، جو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اولے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ۔ فرمایا میں فیصیب بھی من یشاء، وہ اولے اللہ پہنچاتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ویصرف عن من یشاء، اور جس سے چاہتے ہیں پھیر لیتے ہیں۔ کوئی بچ جاتا ہے، کسی کی کھیتیاں فصل برباد ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی کی نئی نئی گاڑیاں کیا ہو جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ویڈیو میں، نئی گاڑی کسی نے لی، بیچارہ روڈ پہ ہی نکلا اور اوپر سے شروع ہو گئے تو بالکل اس کو چھاننی بنا کے رکھ دیا۔ اور کبھی تو یہ اولے بندہ دیکھتا ہے تو بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کبھی بڑے ہوتے ہیں، اگر سر میں لگ جائے نا تو بندے کا کام ہو جائے۔ فرمایا پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ، اور جس سے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ یکاد سنا برقہی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، آنکھوں کو لے جائے، یعنی بینائی لے جائے۔ جب بارش برستی ہے تو آسمان ایسے چمکتا ہے، بادل، اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گی، نظر بینائی چلی جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ الٹتا پلٹتا ہے دن رات کو، کبھی رات آ رہی ہے کبھی دن آ رہا ہے۔
اور کبھی رات گھٹ رہی ہے دن بڑھ رہا ہے، کبھی دن بڑھ رہا ہے رات گھٹ رہی ہے۔ یہ سارے انقلاب، یہ سارے تصرف کون کر رہا ہے؟ ایک اکیلا اللہ کر رہا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، نصیحت ہے، جو بندہ عبرت حاصل کرنا چاہے، لیکن کن کے لیے؟ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ آنکھوں سے مراد یہاں ابصار نہیں بلکہ کیا؟ بصیرت والوں کے لیے۔ ابصار تو آنکھیں تو سب کی ہیں، ایک ہوتا ہے بصارت، بصارت اس آنکھ کے دیکھنے کا نام ہے، اور ایک ہے بصیرت، وہ کیا ہے؟ دل سے دیکھنے کا نام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان نشانیوں سے عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں۔ آگے واللہ خلق کل دابۃ، اور اللہ نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو من ماء، پانی سے۔ ہر جاندار کس سے پیدا ہے؟ پانی سے پیدا ہے، نطفے سے پیدا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کچھ تو ان جانداروں میں سے چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل۔ یہ کون سے ہیں؟ سانپ ہیں یا اس جیسے اور جاندار ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ، اور کچھ ایسے بھی ہیں یمشی عَلَى رِجْلَيْنِ، جو چلتے ہیں دو پاؤں پر۔ وہ کون ہے؟ انسان ہے، مرغی ہے، یا اور دو پاؤں پہ چلنے والے پرندے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور کچھ جانور چلتے ہیں عَلَىٰ أَرْبَعٍ، چار پاؤں پر، جن کو چوپائے کہتے ہیں، یعنی چار پاؤں پہ چلنے والے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ چار کا ذکر کیا ہے، آپ کہیں گے ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے سینکڑوں پاؤں بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ذکر کیے؟ بات قرآن ان کی کرتا ہے جو چیزیں عام لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کچھ چیزیں عرب میں ایسی، اب جیسے کنسلا وغیرہ ہوتی ہے جو چلتی ہے، تو اس کے اندر تو وہ تو آپ ایسے دیکھو جیسے ریل گاڑی ہے، سارے پاؤں ہی پاؤں ہوتے ہیں۔ تو عموماً جو چیزیں چلتی ہیں وہ یہی ہے، یا پیٹ پہ، یا دو پہ، یا چار پہ۔ آگے جی، اس کا انکار نہیں ہے کہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یخلق اللہ ما یشاء، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دو چار سے زیادہ بھی پاؤں دیتا ہے۔ آگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔